ڈرامہ سیریل تو جولیٹ جٹ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے اس ایپیسوڈ میں کہ کس طریقے سے نواب کا نام ہٹایا جاتا ہے۔ نواب کا نام کون ہٹاتا ہے؟ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی سگی ماں۔ وہ مینیجر کو پیسے دیتی ہے، اسے کہتی ہے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے نواب کا نام اس ٹیم سے ہٹوا دیتی اور اس کی سلیکشن نہیں ہوتی۔ تو نواب یہ دیکھ کر کافی غصے میں آتا ہے اور بورڈ پر لگے شیشے کو توڑ دیتا ہے۔ جب اس کا نام اس بورڈ میں نہیں ہوتا، سلیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے اور اس کی ماں نے جو چیلنج کیا تھا ہیر کو وہ پورا نہیں ہوتا، اس کی ماں جیت جاتی ہے کیونکہ اس کی ماں نے پیسے دیے ہوتے ہیں مینیجر کو اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتی ہے۔ یہ دیکھ کر ٹینا وہاں پر کافی خوش ہوتی ہے، لیکن ہیر نواب کو روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں ایک اور چانس مل جائے گا، لہٰذا تم یہاں پر توڑ بوڑ مت کرو، تمہارے خلاف کوئی ایکشن ہوگا، پولیس آ جائے گی یہاں پر۔ نواب کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا جس سے بھی میرے خلاف چال چلی ہے۔ یہ دیکھ کر وہاں سے سارے باہر آ جاتے ہیں اور نواب پیچھا کرتا ہے اس مینیجر کا، اس کے پاس جا کے اس سے بات کرنا چاہتا ہے کہ آپ نے میری سلیکشن کیوں نہیں کی۔ تو ہیر اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن فوراً وہاں پر ایک گاڑی آ کے رک جاتی ہے۔ جیسے ہی گاڑی وہاں پر رکتی ہے تو نواب دیکھتا ہے کہ وہ گاڑی کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی ماں کی گاڑی ہوتی ہے۔ اس کی ماں کے پاس جیسے ہی مینیجر جاتا ہے وہ شیشہ نیچے کر کے مینیجر جاتا ہے اور گلاب سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کا کام کر دیا، جیسے آپ نے کہا تھا میں نے کر دیا۔ یہ سن کر نواب کو یقین ہی نہیں آتا کہ میری ماں نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ اس کی ماں سے کہتی ہے کہ بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات مان لی۔ نواب یہ سب کچھ وہاں پر سن رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی مینیجر وہاں سے جاتا ہے اور وہ شیشہ اوپر کرنے لگتی ہے تو نواب وہاں پر پہنچ کے شیشہ روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں آپ نے آخر کار میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، جس پہ اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم اس کے حقدار نہیں ہو، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا اس ٹیم میں سلیکٹ ہونے کا، تمہاری جگہ ایک بہت بڑے پلیئر نے لے لی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے، اثر و رسوخ بھی ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، تمہارے پاس ہے کیا اس لڑکی کے علاوہ؟ اور یہ لڑکی بھی دھوکے باز ہے، چال باز ہے، اس نے تجھے پسایا ہے، مجھ سے الگ کیا ہے، لیکن ابھی تم نے میرا غصہ دیکھا نہیں ہے۔ جس پہ نواب کہتا ہے کہ ماں اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں ہیر کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں آپ کے پاس اب کبھی بھی نہیں آنے والا، کیونکہ آپ نے میرے خلاف جو چال چلی ہے اب میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو گلاب اسے کہتی ہے کہ ایک دن تم دونوں گھٹنوں پہ آؤ گے اور ایک دوسرے سے الگ ہو کے میرے پاس خود چل کر آؤ گے اور معافی مانگو گے۔ ہیر کہتی ہے کہ تم کس طریقے کا برتاؤ کر رہی ہو اپنے بیٹے کے ساتھ، تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، مجھے نقصان پہنچاؤ، مجھے ذلیل کرو، لیکن تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، تم اپنے بیٹے کو اس طرح ذلیل کر رہے ہو سب کے سامنے۔ تو گلاب اسے کہتی ہے کہ میرے آگے جو بھی آئے گا، میری ضد کے آگے کوئی بھی بندہ آئے گا، چاہے میرا بیٹا ہو کوئی بھی ہو، تو میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اگلے ہی سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ گلاب ٹینا کو کہتی ہے کہ جہاں پر پرفارمنس ہو رہی ہے وہاں پر تم پہنچ جاؤ۔ ٹینا وہاں پر پہنچ جاتی ہے، لیکن نواب کی جو کانٹیسٹنٹ ہوتی جس کے ساتھ نواب نے پرفارم کرنا ہوتا وہ نہیں آئی ہوتی وہاں پر۔ تو ٹینا کہتی ہے کہ نواب تم نے میرے ساتھ یہاں پر پرفارم کرنا ہے، کیونکہ کانٹیسٹنٹ نہیں آئی، اس کو بھی کسی طریقے سے گلاب نے روکا ہوتا ہے تاکہ نواب اور ٹینا کی دوریاں ختم ہو جائے اور ایک دوسرے کے قریب آ جائے۔ تو گلاب یہ سب کچھ نوٹس کر رہی ہوتی وہاں پر۔ نواب کو غصہ آتا ہے، نواب کہتا ہے ٹینا سے کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور تم کہتی ہو کہ تم میرے پاس پرفارم کرو، یہاں پر بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور میں یہاں پر ہنگامہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ٹینا بضد ہوتی ہے۔ ٹینا کہتی ہے کہ نہیں، پرفارمنس تو تم نے کرنی ہے تو میرے ساتھ کرنی ہے، ورنہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میرے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے پرفارمنس دینے والا۔ جس پہ نواب اسے کہتا ہے کہ یہ پورا حق مجھے ہے، آپ کو نہیں ہے کہ میں کس کو اپنا پارٹنر سلیکٹ کروں۔ اور جیسے ہی وہ دوسری طرف دیکھتی ہے ٹینا تو وہاں پر ہیر بھی آئی ہوتی ہے۔ نواب ہیر کو دیکھتا ہے اور ہیر کو کہتا ہے کہ ہیر یہاں پر سٹیج پہ آ جاؤ۔ ہیر کو دیکھ کر ٹینا پھر سے آگ بگولا ہو جاتی ہے اور کہتی کہ اس لڑکی کو یہاں پر کس نے انٹری دی ہے، اس لڑکی کی انٹری یہاں پر ممنوع ہے۔ کوئی نہیں بولتا تو نواب کہتا ہے کہ اس لڑکی کو میں نے انوائٹ کیا ہے اور میری مرضی میں جس کے ساتھ مرضی پرفارم کروں، مجھے کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ یہ سن کر ٹینا رونے لگ جاتی ہے اور نواب اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے گھسیٹتا ہوا لے کر چلا جاتا ہے اور پھر پرفارمنس شروع ہوتی ہے ہیر اور نواب کی۔
سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز گلاب سے برداشت نہیں ہوتی کیونکہ وہ دور بیٹھی ہے، سب کچھ نوٹس کر رہی ہوتی ہے اور ٹینا اس کے پاس جا کر رونے لگتی ہے تو گلاب اسے کہتی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی، ان دونوں کو الگ کیے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔